علیکم۔ آج میں معاشرتی ٹاپک کے حوالے سے آج اپنا اظہار خیال بیان کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں پیار محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، حقیقی پیار محبت کی، جس کا کہ آج کل جتنا زیادہ فقدان آج کے معاشرے میں نظر آتا ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں چپلش، لڑائیاں، جھگڑے اور معاشرتی ناہمواریاں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آج سے 4-5 سال پہلے خود غرض حسینہ فلم دیکھی تھی۔ اس میں ابھی انویسٹر نہیں مل رہا کہ اس پہ کام کیا جا سکے۔ اس پہ میں نے جو موضوع تھے، ایک ہی فلم میں 4-5 موضوع یکجا کرنا، میں نے نہیں دیکھا کسی بھی فلم میں 4-5 موضوع یکجا ہوئے ہوں، سب کنٹینمنٹ میں یا ہالی ووڈ میں تو اتنی ورتھ نہیں ہوتی فلموں کی، کیونکہ وہ ایکشن ہیروز ہوتے ہیں، ایموشن پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے ادھر۔ وہ حقیقی معنوں میں انسانی جو جذبات ہیں وہ سمجھنے سے میرے خیال میں اتنے اہم نظر نہیں آتے مجھے۔ تو میں نے اس میں جو 5 ٹاپک تھے، 4-5، اس میں حسن تھا، عشق تھا، محبت تھی، خود غرضی تھی، اور خود غرضی، عشق، محبت، اور یہ کہ نا عشق ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے خود غرضی، ایک ہوتی ہے حسن پرستی۔ اب 4-5 ڈیفینیشنز ہیں۔ جس طرح کے جدید ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے ہمارے معاشرے میں، جس طرح کے 4G آ گیا، 5G آ رہا ہے، جتنی تیزی کے ساتھ مینٹلٹی ڈیولپ کر رہی ہے ہیومن بینگ کی، انسانوں کی، اتنی ہی جلدی ان کی جو ہے نا سوچ میں تزلزل اور کردار میں ناپختگی بڑھ رہی ہے۔ کیونکہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جتنی تیزی آپ اویئرنیس حاصل کرتے ہو اتنی جلدی آپ ڈیولپمنٹ حاصل کرتے ہوئے اپنے کریکٹر میں آپ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی، بینک بیلنس، بنگلہ ہو، اسی چیز کو معاشرے میں لوگ اہمیت دیتے ہیں، اور اسی شخص کو انسان قابل احترام سمجھتے ہیں آج کے معاشرے میں جس کے پاس پیسہ ہو۔ کیونکہ معاشرے کی بدقسمتی سمجھ لیجئے یا اعلیٰ اخلاق والی ہستیوں کی بدقسمتی سمجھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں اس وقت مال و دولت، عہدہ کے پجاری لوگوں کی جو ہے نا وہ انہیں قبضہ کیا ہوا ہے معاشرے میں، اور ایسے لوگ جو اخلاقی طور پہ اعلیٰ مقامات پہ فائز بھی ہوں گے مگر وہ تزلزلی کا شکار نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرے میں اپنا تسلط اور قدم جمانے میں ناکام رہے ہیں، اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی اجارہ داری ہونے کی وجہ سے معاشرتی جو ایک ماڈل تھا وہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ اور عشق جو ہوتا ہے وہ، میں جہاں تک عشق کو سمجھا ہوں، میں کہتا ہوں کہ عشق جو ہے نا پکیزہ ہستیوں میں حلول کرتا ہے۔ عشق کیا نہیں جاتا، عشق ہو جاتا ہے۔ عشق پکیزگی کا ڈیمانڈ کرتی ہے، اور عشق جو ہوتا ہے نا پکیزہ ہستیوں میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی غلط قسم کا انسان عشق سے غافل ہے، اور عشق جو ہوتا ہے نا وہ کیا نہیں جاتا، یہ ہو جاتا ہے۔ اور عشق جو ہوتا ہے وہ، اس کی ڈیفینیشن تو بہت زیادہ ہے۔ تو عشق جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے اگر آپ کی ذات میں پکیزگی ہو، تو عشق جو ہے خود بخود حلول کر جاتا ہے۔ عشق، میں کہتا ہوں، میں جو کوڈ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں عشق گلیوں، بازاروں، جنگلوں، صحراؤں، سمندروں، گلی گلی، کوچا کوچا کا سفر کرتا ہوا عشاق کو ڈھونڈتا ہے کہ کوئی عاشق نظر آئے، میں اس میں حلول کروں اور اس عاشق کے کردار میں وہ عروج پیدا کروں کہ وہ معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام پیدا کرے۔ سسی پنو، ہیر رانجھا، سونی ماہیوال کی داستانیں زبان زد عام تھیں، اور معاشرے میں ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے جب اشاعت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ان کے عشق میں خلوص تھا، پکیزگی تھی، اور وہ اپنی جو ایک رائٹ اسلام نے بھی دیا تھا کہ ہر انسان اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے، وہ تھا۔ مگر اس میں ایک چیز جو تھی جس کے متعلق میں کہوں گا کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی ولی بھی ہونا چاہیے، اگر والدین کی رضامندی بھی ہونی چاہیے کسی چیز میں، یا کوئی بڑی شخصیت کی، اگر نہیں تو خود سے کیے ہوئے فیصلے آج کے معاشرے میں غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ جتنی جلدی کورٹ میرجز ہو رہی ہیں اتنی جلدی طلاقیں ہو رہی ہیں، اور میں نیکسٹ ویڈیو میں باقی اوقات میں بتاؤں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ایسا کیوں ہے۔ وہ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی، اس وقت لوگ اخلاقیات کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے۔ اخلاقیات کے اعلیٰ مقام کے فائز نہ بھی ہوں تو اس طرح کے مقامات پہ نہیں تھے کہ ان کی کردار میں شبہ کیا جا سکتا ہو یا وہ تزلزلی کا شکار ہوں۔
آج کل لوگ زیادہ تر اپنے اخلاقی حوالے سے پستی کا شکار نظر آتے ہیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر، 1 منٹ میں اپنی سوچیں بدل لیتے ہیں، 1 منٹ میں اپنی شخصیات کو بدل لیتے ہیں. اسی وجہ سے معاشرے میں جو ہے حقیقی معاشرت اور اطمینان قلب والی معاشرت پروان نہ چڑھ سکی. آج لوگ کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. بلیک میلنگ کا دورہ چل رہا ہے، لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، لوگوں کو کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل کے معاشرے میں ہو رہا ہے، سب کے سامنے ہے. عشق محبت کی داستانیں دور کی بات، جس طرح کہ آج کل بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کی قتل و غارت ہو رہی ہے، وہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا، یا ہم پکڑے جائیں گے، پھر ان کی گرفت میں آ جائیں گے، اور ہمارے ساتھ جو ہوگی وہ ہمارے خاندان کے لیے باعث شرمندگی ہوگا، اور ہم ایک عبرت کا نشان بنا دیے جائیں گے. مگر پھر بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں. کیوں؟ یہ آپ خود جانتے ہیں. میں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اب دوسری طرف آتی ہے محبت جو ہوتی ہے نا، کسی کی خوبیوں کو پرکھ کے انسان کرتا ہے، ہاں اس میں یہ خوبی ہے، آہستہ آہستہ محبت ڈیولپ ہوتی ہے. پر یہ کہنا کہ محبت میں پاکیزگی نہیں ہوتی، یہ بھی غلط ہے. محبت بھی جو ہوتی ہے وہ اس میں پاکیزگی ہوتی ہے، اور محبت جو ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتی ہے. انسان آہستہ آہستہ کسی سے مانوس ہوتا ہے. جبکہ عشق میں انسان پہلے سائڈ میں ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ یہ شخصیت جو ہے نا اس کی متعلق انسان متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف بھی جو ہوتا ہے نا، اسی طرح وہ پاکیزہ شخصیت ہونے کی وجہ سے اس میں بھی عشق کی جو ہے نا اعلیٰ درجے پہ اتمام ہونے کی وجہ سے دونوں پھر شخصیات کی جو ہے نا وہ عشق میں گرفتار ہو جاتی ہیں. تو اب حسن پرستی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی خوبصورت شخصیت کو دیکھ کے اس کے عشق میں گرفتار ہو جانا، اس کے دل اس کے متعلق سوچنا، یہ حسن پرستی آ جاتی ہے کہ انسان حسن سے ریلیٹڈ شخصیات سے متاثر ہو جاتا ہے. اور وہ یہ اس کو بیماری بھی کہہ سکتے ہیں، یا انسان کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں. اور عشق بھی بیسیکلی کمزوری ہے، کیونکہ انسان کو اپنے کھانا پینا، گھر بار، پہننا اوڑھنا بچھونا سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. انسان صرف ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں کھویا رہتا ہے، اور ہر وقت اسی کے یادوں کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہے. جبکہ آج کل کے بناوٹی عشق میں تو بناؤ سنگار ہو رہے ہیں، میک اپ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، جبکہ خود کی ہستی کو مٹانے کا نام ہی عشق کو تصور کیا جاتا ہے. آج کل کی جو ہے عشق کی مفہوم اور ڈیفینیشن سے ہم جو ہے نا وہ نہیں جانتے، اس لیے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو لہٰذا وہ عشق میں تو ہستی مٹانے کی طرف چلے جاتے ہیں. آگ کا دریا ہے، اس کو عبور کرنے کی باتیں کی گئیں. تو اس طرح کی چیزیں تو انسان تو یہ بنگاؤ سنگار تو بہت بے معنی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کے دل میں جو ہے نا ایک بے حجانی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. پھر انسان کو یہ ظاہری نمود و نمائش، یہ درخت، یہ بہار اچھی نہیں لگتی. اس انسان کی بہار، اس کے عاشق کی زندگی کی بہار جو ہے نا اپنی محبوبہ تصور ہوتی ہے. وہ اسی کو دے کے خوشیاں محسوس کرتا ہے. اس کے لیے کھانا بھی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے لیے پہننا اوڑھنا بچھونا بناؤ سنگار کوئی اہمیت نہیں رکھتا. معاشرتی تعلقات اس کے لیے بے معنی ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ ایک ہی چیز ہے کہ اپنی وہ جو جس سے عشق کیا جاتا ہے اس ہستی میں گم رہنا. اور یہ عشق چونکہ ہمیں عشق ظاہری دو طرح کا، ایک مجازی عشق ہے اور ایک عشق حقیقی ہے. عشق مجازی کو دیکھ کے بھی لوگ اپنی راہیں سیدھی کر سکتے ہیں کہ دیکھو اس کو اتنی زیادہ لگن ہے متعلقہ شخصیت سے. تو اسی طرح اگر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے لیے کہا گیا، نیک لوگوں کے ساتھ عشق کرنے کے لیے کہا گیا کہ ان کو فالو کرو، ان کی تائید کرو، ان کے ساتھ چلو، ان کو نیکی کاموں میں تعاون کرو. تو اللہ کے ساتھ عشق بھی جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کو اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں ختم کرنے کے لیے اور پیش کرنے کے لیے انسان کو ایک کنسیپٹ دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. یہ ایک چیز جو ہے راہ ہموار کرتی ہے. عشق مجازی جو ہے نا وہ ایک جھلک دکھانے کے لیے عشق حقیقی کی طرف کیسی ہوگی. پھر عشق حقیقی کے بھی جب عاشق نظر نہیں آئیں گے، وہ بھی تھے جو سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور معاشرے میں برائیوں کے خاتمے کے لیے نکلے اور ظلم کا راستہ روکا. چلو میں اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا. تو پھر آگے محبت، اب حسن پرستی بھی ہو گئی، اب محبت بھی ہو گئی. خود غرضی کیا ہے؟ دھوکہ دہی کا دوسرا نام. وہ اس سے بھی شادی کر لی، اس سے بھی شادی کر لی، اس سے بھی شادی کر لی، اس کو بھی طلاقیں، میں تیرا، اس کو بھی کہہ دیا میں تیرا، اس کو بھی کہہ دیا میں تیرا، اس کو بھی کہہ دیا میں تیرا. سارے چونا لگا کے بھاگ گیا.
یعنی کہ ٹائم پاس کو خود غرضی سے تصور کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے سے خود غرضی کو تصور کیا جا سکتا ہے، یا ہر وہ انسان جو اپنے مفادات سوچے کسی کے لیے شادی کرتا ہے یا کسی عورت کو بلیک میل کر کے اس سے پیسے ہتھے آتا ہے، یا ہمیشہ اپنے بینیفٹ فوائد کو ہی انسان سوچے، اس کو میں اس کیٹیگری میں دیکھتا ہوں۔ تو آج کل جس طرح ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، کبھی اس دور میں پہلے دور میں بننے والی فلمیں دیکھیں آپ، اس دور میں جو فلمیں بنتی تھی اس میں جو تھا نا بڑا ہچکچاہٹ ہوتی تھی ہیرو ہیروئن کی، اور بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے آرام سے جو ہے نا ان کا عشق ڈیولپ ہو رہا تھا، ایون رائٹر اس وقت کے اس طرح دیکھتے تھے۔ آج کی فلموں میں آن دا اسپاٹ عشق ہو گیا، اور کس طرح یہ سٹوری ڈیولپ کرتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اور آپ آج کل کے دور میں تو عشق بھی بونگے سے دکھائے جا رہے ہیں، اور کوئی ایسا رائٹر نظر نہیں آتا جو حقیقی معنوں میں عشق کی جو عکاسی کر سکے۔ تو اور یہ تو ایک فلمی دنیا کے حوالے سے بات ہوگی۔ آج کل کے دور میں جس طرح کہ ٹیکنالوجی 4G آ گیا ہے، تو پہلے زمانے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی لڑکی کے ساتھ بات کرے گا، لوگوں کا لڑکی سے بات کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں کانپتے تھے، اور لوگ جو تھے نا وہ عجیب سا محسوس کرتے تھے۔ آج کے دور میں جو ہے ماڈرنائزیشن کے نام پہ پہلے ایک کلچر آیا کہ کو ایجوکیشن کا کنسیپٹ آیا، لوگوں نے بہت زیادہ اس کی نفی کی، پھر کو ایجوکیشن کے بعد جاب سسٹم کا آ گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جی لڑکی کو اپنا آپ منوانا چاہیے باہر جابس کے حوالے سے، لہٰذا اس کو اپنا منوانے کے لیے اس کو باہر نکلنا چاہیے، بعض کہتے تھے نہیں لڑکیوں کو گھر میں رہنا چاہیے، اور بعضوں کی مجبوری مسائل آ گئے کہ او ہو گھر کا خرچہ نہیں چلتا، چلو ہم کڑی نو گھروں کڈ ہی دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا بھی سسٹم آیا لڑکیوں کو باہر نکلنے میں، اور پھر ظاہر ہے لڑکیاں گھر میں ہوں گی، کوئی پردے کا اہتمام ہوگا تو وہ چیزیں نہیں ہوتی، اور وہ اس طرح ذرا جو ہے نا عشق جو ہے نا وہ سسٹم بھی ایک عجیب سا ہے آج کا جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو وہ سسٹم آ گیا، اب وہ سسٹم ایجوکیشن ہو گیا، اب اس سے بھی پہلے لوگ کیبل آئی، لوگوں کے ذہنیتوں کو تبدیل کیا گیا، لوگ جو تھے وہ پہلے جو تھے نا معاشرے میں جو ہے سمپل اپنا گیٹ ٹوگیدر پہ اسپینڈ ٹائم کرتے تھے، فیملی کے ساتھ اپنا ٹائم سرو کرتے تھے، اور زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ٹائم نہیں دیتے، جسٹ لائک ٹی وی جو ہو گیا اس کو نہیں دیکھتے تھے۔ پھر ٹی وی کے بعد انٹرنیٹ آ گیا، اب بچے جو ہے موبائل پہ فیس بک آ گیا، فیس بک پہ اپنا بہت زیادہ ٹائم سرو کرتے تھے، فیس بک پہ لوگ دوستیاں کرتے تھے، بہت زیادہ شریف بھی لڑکی ہوگی تو اس میں یہ ہوگا کہ اس نے اپنا تصویر نہیں لگائی ہوگی، مگر وہ پھر بھی اس کا انٹریکٹ رہتا ہے، اور وہ نا باتیں کر رہی ہوتی ہے مختلف جگہ پہ کمی، اور بعض جگہ پہ تو بلیک میلنگ آ گئی، فیس بک پہ یہ وہ لڑکیوں کو بلیک میل کیا گیا، ان سے پیسے منگوائے گئے، یا مختلف چیزیں غلط اسٹوپڈ سی ویڈیوز ڈال دیں، بلڈ کمنٹنگ آ گئی ہے وہ، یعنی کہ ایک ایپ آ گئی۔ اب تو گھر میں لڑکی ٹی وی دیکھتی تھی تو وہ ایک علیحدہ سے سسٹم ہو جاتا تھا، اب تو ایک ایپ کے ذریعے باقاعدہ گھر سے باہر پھینک دیا عورت کو، اور وہ اپنے جذبات جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ، غیر محرم مردوں کے ساتھ اپنے جذبات شیئر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ تو تھا فیس بک بھی کبھی لائیو آئی نہ آئی، اب تو بیگو لائیو میں دیکھ رہا ہوں، لائک ہی دیکھ رہا ہوں، پھر ایک دو اور ایپ میں دیکھ رہا ہوں جس میں لڑکیوں کے ساتھ آپ لائیو باتیں کر سکتے ہیں، ان کی ایپ پہ وہ لائیو ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہو، ان پہ کمنٹ کرتے ہو، وہ اپنے آپ کو سپر سٹار سمجھ رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں اب ہمارے معاشرے میں اس چیزوں نے بھی، اور جتنی تیزی سے انسانیت کی ذہنیت ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک اویئرنیس مل رہی ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرنے کا جتنی جلدی سے انسان کو ذریعہ مل رہا ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے جانکاری حاصل کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے انسان آگاہی حاصل کرتے ہیں، اتنی ہی جلدی انسان کا عشق بھی جلدی پروان چڑھتا ہے، اور اتنی ہی جلدی طلاقوں کی شرح بھی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اور جو حقیقی عشق تھا، جو حقیقی محبت تھی، وہ دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ جلدی سے ہماری جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی اور ہمارے دیکھنے کی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں، یا ہم اتنا جلدی لوگوں کے مطلب جانکاری حاصل کر رہے ہیں، یا اس کے مطلب آگاہی حاصل کرتے ہیں، اتنا ہی جلدی ہم کسی سے متنفر ہوتے ہیں، اور اتنا ہی جلدی ہم کسی کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام جو ایپس ہیں، یہ جتنا بھی ہمارا ماڈرنائزیشن کلچر ہے وہ ہم لیتے ہیں یورپ سے، مغربی دنیا سے، اور وہاں پہ آپ مغربی دنیا کے حوال دیکھ لیں، جتنی جلدی سے ادھر طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، ادھر تو اب انسان جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے جو آرٹیفیشل طریقے حاصل کیے جا رہے ہیں،
اس سے تو آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ یہ معاشرہ جو ہے اپنی اخلاقی قدروں کی پستی کی طرف شکار ہے اور اس میں کچھ نہیں رہا. تو اسی لیے آج دیکھنے میں آتا ہے کہ یورپ کی گرلز جو ہوتی ہیں وہ ایشین لڑکوں کو پسند کرتی ہیں, شاید ہمارے ساتھ کچھ چند وقت گزار لے, مگر باہر کے ممالک میں تو 2 سال جو ہے کوئی لڑکی کسی رہتی ہے, 3 سال رہتی ہے, 4 سال رہتی ہے کچھ. اب تو حد اتنی کہ عشق و محبت کی داستانیں اتنی پروان چڑھ گئی کہ لڑکیوں کو لڑکیوں کے ساتھ محبت ہونا شروع ہو گئی اور مردوں کو مردوں کے ساتھ, اور ان کی شادیاں تک یورپ میں جائز قرار دے گئی. یہ انسان کی جو بیسک ہیں لیمٹس ہیں, جو انسان کا کریکٹر ہے وہ چند چیزوں پہ بیس کرتا ہے. اگر کوئی بھی انسان حد سے باہر جاتا ہے, کیونکہ حد سے تجاوز ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے. آپ زیادہ کھانا کھا لو گے, آپ زیادہ ایک ہی جگہ پہ کنسرن کرو گے تو وہ آپ کے لیے غلط ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح انہوں نے اخلاقی قدروں کو چھوڑ کر انہوں نے ایسے نت نئے خواہش نفس کے بت پال لیے اور خود غرضی کو پروان چڑھا دیا. یہ بد اخلاقیوں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کے باوجود ان کی تسکین ہوئی ہوتی, محسوس نہیں ہوتی. انسان کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنے کیا جا رہی ہیں, یہ جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہی کنسیپٹ اب کیونکہ یورپ کو فالو کیا جاتا ہے, ان کی طرح ہی ان کے لائف سٹائل کو پسند کیا جاتا ہے پہننے کے حوالے سے, اسی طرح ان کے ہی لائف سٹائل کو پسند کیا جانے لگا کہ یہ سٹائل اچھا ہے کہ عورت میں خود اعتمادی ہونی چاہیے, عورت جو ہے وہ ایزیلی ہر جگہ پہ گھوم پھر سکے بغیر کسی مرد کے. ان کا یہ کلچر, اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کسی جگہ پہ بھی جاؤ تو اپنے گھر کے افراد کے ساتھ عورت کو نکلنا چاہیے, جبکہ باہر کا کنسیپٹ یہ کہتا ہے کہ عورت کسی بھی جگہ پہ ٹریول کر سکتی ہے, اس کو روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے بچوں کو اچھے برے کی تمیز جو ہے نا مخصوص حد تک تو دے سکتے ہو, مگر اس میں تھپڑ نہیں استعمال کر سکتے یا ان کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. بالغ ہونے کے بعد وہ جہاں مرضی جا سکتے ہیں, آپ ان کو بونڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس ہی رہیں. آپ ان کو اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے, وہ اپنی مرضی میں جینے کا رہنے کا حق رکھتے ہیں. اس طرح کی آزادیاں, اور جب معاشرتی طور پہ ان کو آزادی دی جاتی ہے, جب ان گورنمنٹ کی طرف سے ان کو وظائف لگتے ہیں تو وہ تو پھر خود کو انڈیپینڈنٹ محسوس کرتے ہیں اور کھلی فضاؤں میں اور نئی دنیا میں ان کو جب آزادیاں ملتی ہیں تو وہ اپنے پر کھولتے ہیں. اور جو کرائسس یا جو حالات کی سنگینیاں ان کو بعد میں سمجھ آتی ہیں یا پچھتاوا جو ہے وہ بعد میں ملتا ہے, کہیں وہ بھی نہیں, کیونکہ ان کی جو نیچر ہے وہ ایسی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ پھر ان کے ساتھ جو اگر کوئی ہاتھ بھی ہو تو وہ ان کو برا نہیں لگتا. ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھیک مانگتا ہے انسان, اس کی نیچر ڈیولپ ہو جاتی ہے اور حالات اس کے اچھے بھی ہوئے تو وہ بھیک ہی مانگتا رہے, تو اب اسے جو ہے نا برائی محسوس نہیں ہوتی, کہ وہ یہ چیز محسوس نہیں ہوتی کہ لوگ برا کہتے ہیں مجھے یا مجھے میری بے عزتی کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے اب ہمارے ادھر دیکھا جائے تو بہت زیادہ جو ہے نا عاشق دل ہاتھ میں لیے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کسی سے لو چل رہا ہوتا ہے, کبھی کسی سے لو چل رہا ہوتا ہے, صبح کسی سے, دوپہر کو کسی سے, شام کو کسی کا لمحہ بلمحہ کسی پہ. اور جس طرح کی میں بیگو لائیو پہ اور لائکی پہ اور مختلف جگہ پہ لائیو جو ویڈیوز دیکھتا ہوں لڑکیوں کی, جس طرح کی ان کی حرکتیں دیکھتا ہوں اور جس طرح کے ان کے باتیں سنتا ہوں, میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ یہ کس طرح کی باتیں. اور اس طرح سے تو بلیک میلنگ کا بہت اچھا آنسر مل سکتا ہے, اور حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی جو شادیوں کے حوالے سے بھی کیسز ڈیولپ ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کی ریکارڈنگ کر کے کوئی بھی شخصیت اس کو ان کے اسٹوپڈ لینگویج کو, ان کی اسٹوپڈ حرکتوں کو کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ ان کی شادی ہو رہی ہے ادھر دکھا سکتا ہے اور ان کو کرائسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مگر اور اتنی اسٹوپڈ لینگویج کے سن کے انسان حیران ہوتا ہے. تو یہ چیزیں میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ان کو خود اس چیز کا انالیسس نہیں. میں تو کہتا ہوں یہ جتنی بھی ماڈرنائز ایپ مل رہی ہیں اس میں انسانیت کو جو ہے بلیک میلنگ کے حوالے سے میں بھی کل کو یوز کیا جانا ہو یا ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ خود کو انہوں نے اپنے آپ کو نا بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اپنے کردار کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اور اپنے لیے مستقبل میں جو ہے نا وہ اپنے لیے پریشانیوں کا باعث بن رہے ہیں. تو ایسے میں اب جہاں تک رہ گیا, چونکہ یہ چیزیں اب اس لیے بھی میں سوچتا ہوں ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے پاس سوشلی جو ہے نا چھوٹے بڑوں کا بھی ذہن ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں. بابے بھی فیس بک استعمال کر رہے ہیں, بیگو لائیو بابے بھی استعمال کرتے ہیں, اس طرح گھر کے افراد سبھی جو ہے نا انوالو ہو چکے ہوئے ہیں. تو ایسے میں جو ہے نا یہ چیزیں گھر والوں کے لیے بھی اگر کسی کو بتاؤ کہ آپ کی بیٹی اس طرح بیگو لائیو پہ کر رہی تھی اس طرح کر رہی تھی, ان کو لیے مینیمائز ہے, کیونکہ ہمیشہ گھر سے جب انسان کو
وہ ملتی ہے نا، داد ملتی ہے یا کانفیڈنس، چاہے برا ہو چاہے اچھا، تو پھر انسان اسی طرح کی چیزیں کرتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اٹس آور نیچر، کیونکہ عادات آپ کا نیچر بن جاتی ہیں، آپ کی جو آپ کی روٹین جو پریکٹس ہے نا، آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے تو اس سے منہ موڑنا مناسب نہیں ہوتا، تو یہ پھر اسی چیزوں میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے عشق کا، محبت کا، حسن پرستی، خود غرضی کا مفہوم واضح کرنے کے لیے اسٹوری لکھی، اور مگر بدقسمتی یہ دیکھیے میرے پاس کوئی انویسٹر نہیں مجھے مل رہا کہ جو اس فلم پہ انویسٹ کر سکے، تو لہٰذا جہاں تک آج کی گل کی لڑکیوں سے عشق محبت اور دور کی بات، میں ایک اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی میں بتاؤں گا کہ آج کل کی جو برگر ٹائپ لڑکیاں ہیں، انہوں نے کیا عشق محبت کرنا ہے، جو جن کی خواہش ڈیمانڈز ہی ختم نہیں ہوتی، عشق تو قربانی مانگتا ہے۔ تو آج تو لڑکیاں جو عشق محبت کی کیا بات، ان کی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی، ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں وہ چیز مل جائے، ہمیں وہ چیز میں، اس طرح عشق محبت جو ایک وہ چیزیں ختم ہو گئی، تو عشق تو پروان نہیں چڑھتے، تو جتنی جلدی عشق ہوتا ہے اتنی جلدی اتر جاتا ہے، جب وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی تو پھر انسان جو ہے نا مایوس ہوتا ہے، اور یہ وہ۔ تو شادی کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ سب سے بیسٹ عشق محبت تو چلو اپنی جگہ پہ ہے، اور میں نہیں یہ کہتا کوئی کیا چیز غلط ہے کیا صحیح، خود انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، تو مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا اظہار خیال بیان کر رہا ہوں۔ مگر میں کہتا ہوں اگر ایک بیوی کو اگر حقوق کا پتہ ہو کہ اسلام اس پہ کیا، اس کا نام کیا ہے، ذمہ داریاں پوز کرتا ہے، اس کی کیا کیا اخلاقی ذمہ داریاں ہیں شوہر کے حوالے سے، اور شوہر کو پتہ ہو کہ بیوی کے حوالے سے میری کیا ذمہ داریاں ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ بیوی یا مرد زیادہ آج کل کے ظاہری اشاق کی نسبت زیادہ اچھے اشاق ثابت ہو سکتی ہیں، میاں بیوی اچھے ثابت ہو سکتے ہیں، اور ایک مثالی جوڑی ثابت ہو سکتی ہے۔ آج نہ تو بیوی جو ہے وہ بیویوں کے حقوق کے دائرے میں رہتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ماڈرنائز کلچر آ گیا ہمارے معاشرے میں، آج کل شادی کے بعد بیویاں کیا کرتی ہیں جی، جن کے پاس چند پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیولپمنٹ کرتی ہیں، اپنے کریکٹر کو کہتی ہیں ڈیولپ ہو گیا، لہٰذا میں فلاں میٹنگ میں جا رہی ہوں، فلاں جگہ پہ جا رہی ہوں، فلاں سہیلی کے پاس جا رہی ہیں، سارا دن چلائیں، رات کو آ کے تھک کر کے گر جانا، نوکروں نے روٹی پکا دی، شوہر نے کھا لی، بس یہ زندگی ان کی نظر آتی ہے۔ جو ایک سوشلی جو تھا ہمارا کنسیپٹ جو تھا مغربی دنیا مشرقی عورت کا، کہ عورت خود سے گھر کے کام کرتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کرتی ہے، اور اس کے سکون کے لیے اس کو دباتی ہے، یا اس کے احساس کرتی ہے، یا اس کے ساتھ اس کی بیماری میں اس کی تیمارداری کرتی ہے اور اس کو پراپر سکون دیتی ہے، یا اس کے لیے پریشان ہوتی ہے، وہ کنسیپٹ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں نوکر ہے نا وہ اس کو دیکھ لیں گے، ہاں کھانا نوکرانی نے پکا دیا ہے، ہاں یہ ہو جائے گا، میٹنگ پہ میٹنگ، ادھر جاؤ، پارٹی پہ پارٹی، دوستوں کی طرف جاؤ، یہ چیزیں عام چل رہی ہیں۔ تو ایسے میں جو اسی وجہ سے شوبز کی جو لڑکیاں ان کی رشتے جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں۔ آج کل جو ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے جتنی جلدی عشق ہوتا ہے اتنی جلدی طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، میں نے جیسے بتایا بے معنی سے عشق ہو رہے ہیں، کوئی مجھے تو کوئی ہستی نظر نہیں آتی کہ کوئی اس مقام پہ ہو، تو وہ چیزیں چھوڑ کے اب دوسری طرف میں آتا ہوں۔ ہاں بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں، اویئرنیس حاصل کرتی ہیں، ٹیکنالوجی والی ایجوکیشن کو چھوڑ کے جو حقیقی ایجوکیشن ہے اس کی بات کرتا ہوں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی لڑکا پسند نہیں آتا، اوور ایج ہو جاتی ہیں، پھر وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتی ہیں، جو ان کی عمر 25 سے اوپر جانا شروع ہوتی ہے، 30 پہ تو میں 31-32 پہ تو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں نا عورتوں کو، کہ اب تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے، یہ وہ کوئی اچانک اچھا وہ بڑی مشکل چھپائیں کہ ایجوکیشن کر لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ ایجوکیشن میں 30, 32, 33, 34 بہت بڑی عمر ہوتی ہے، تو ایسے میں جو نخرے ہوتے ہیں نا، جو 18 سال کی عمر میں والدین کے ہوتے ہیں، وہ نہیں جی ساڑی تو بچی ہے چھوٹی، کوئی بڑا ہی رشتہ لبے گا تو پھر کریں گے، کوئی اس طرح کا ہمارا مثالی رشتہ ملے گا۔ وہ چیزیں جب آپشنز ختم ہو جاتی ہیں اور اتنا پیریڈ کراس کر لیتی ہیں، اور میں تو کہتا ہوں بڑی بات ہے اگر کوئی عورت لڑکی بچ جائے اس پیریڈ میں، جس طرح کا تپتی دھوپ میں چلنے والا سسٹم ہے، جذباتی سورج کی، اور یہ جو کہتے ہیں جس طرح نیٹ کا جو سیکا لگا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور عشق جو پامڑ مالتا ہے، اور جو وقتی عشق جو پروان چڑھتا ہے اور منٹ میں ٹھوس، اور اس کا نام کے بعد میں ساری زندگی کا شرمندگی، یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں 32-33 پہ جو پہنچی ہوتی ہے 150,000 اپلیکیشنیں لگی ہوتی ہیں کہ واٹ از دیس، کیوں اس کی شادی نہیں ہوئی، کیا وجہ تھی، ایجوکیشن کو کوئی نہیں سمجھتا کہ اس نے ایم اے کیا ہوا ہے تو اس کی ایجوکیشن لیٹ ہو گئے، 22-23 سال کی ایم اے ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا، رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا، والدین نے کہا میرے رشتہ پسند نہیں آ رہا سی،
یا پتہ نہیں کیا ہے. میں کوئی 100% اور بھی ٹھیک ہو, لوگ کہیں گے انہوں نے لڑکی کوئی خامی ہوئے گی انہوں رشتہ نہیں ملے, اتنی عمر کر لی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جتنی لڑکی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح کا دور جا رہا ہے, کسی لڑکی کی اتنی زیادہ عمر ہو تو اس کے لیے اپنی آپ کو سیو کرنا بہت زیادہ ناممکن نظر آتا ہے. تو ایسے میں وہ جو کیا کہتے ہیں ستم رسیدہ لڑکی سے پھر بیچارے جو ہے نا, پھر ان کو کبھی بھی وہ خلوص والی چیزیں نہیں مل سکتی جن کی وہ ڈیمانڈ کرتی نہیں ہوں گی یا جن کو ان کے آئیڈیاز ہوں. ہاں ماڈرنائز کلچر سے پھر جو بھی ہے سسٹم, پھر 50 جگہ پہ ناکام عاشق لب جائیں گے اور مل جائیں گے, اور 50 جگہ سے ناکام وہ حسینہ بھی کسی کو مل جائے گی. پھر اس طرح کے پیچ اپ ہوتے ہیں, 2 طلاقوں والا ادھر, 3 طلاقوں والا ادھر, رنڈا ادھر, 40 سالہ ادھر, 30 سالہ کے 32 سالہ کے لیے 50 سالہ, ایک باپ کا بچہ. یہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا سسٹم, جو فرسٹ لو یا پہلی محبت یا جو ون ڈائریکشن ایموشن, وہ چیزیں نہیں رہتی. پھر وہ پھٹیچر گاڑی رہ جاتی ہے نظریات کے حوالے سے. انسان کی سوچیں جو ہے نا پھٹیچر ہو چکی ہوتی ہیں, کیونکہ انسان ٹھڑکی ہونے کی وجہ سے یا مختلف جگہ پہ فیئر کرنے کی وجہ سے یا جو بھی ہے وہ خود سے ہی نا وہ چیزیں نہیں اس میں نکلتی یا خلوص نکلتی جو ایک بار فرسٹ ٹائم جو جس کو عشق ہوتا ہے اور اس عاشق میں ہو. پھر یہ ٹھڑکی طبیعتی شاک نظر آتے ہیں اور محبتیں یا شادیوں اس سے ہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے کنسیپٹ آل ٹوگیدر چینج ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور یہ چیزیں تو آج کل تو میں تو اب کتنا میں بولوں. میں تو یہی کہوں گا کہ جب تک انسان اپنے سب سے بہتر جو ہے نا انسان کے لیے اور والدین کے لیے اور دوسروں تیسروں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے والدین بچوں کو اگر شعور دینا چاہتے ہیں تو اتنا بھی شعور نہ دیں کہ وقت سے پہلے آپ شعور دے دیں. وقت سے دیا ہوا پہلے شعور بھی انسان کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے بچوں کے لیے, کیونکہ وہ جو شعور ہوتا ہے وہ بھی اس کو نیگیٹو سینس میں لے لیں اور اس کو تجربہ کرتے کرتے کہیں اور جگہ پہ چلے جائیں. تو اویئرنیس ہونی چاہیے, مگر اس سے پہلے انسان کی پرسنالٹی پہ جو والدین کی ذمہ داری ہے وہ چیک ہے, بچوں پہ چیک رکھنا کہ بچے کدھر جا رہے ہیں, ان کو پروٹیکشن ٹھیک ہے, وہ جدھر بھیج رہے ہیں ان کے اخلاقی طور پہ اخلاقی پستی کا شکار تو نہیں, اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے. اب ہمارے بچے کی ہیومن نیچر کیا ہے, وہ جدھر بھیج رہے ہیں ریلٹیز میں یا کسی اور جابس پہ یا کسی جگہ پہ یا اسکول کالج میں, ادھر میں پروٹیکشن ہے, پراپر سسٹم ہے, وہاں پہ کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں. پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں انسان سیف ہے, سیکیور محسوس کرتا ہے. ورنہ آج کل کے دور میں جو واقعہ نظر آ رہے ہیں اور جو بے حسی کی داستانیں پروان چڑھ رہی ہیں, تو اس کو دیکھ کے تو کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے اور حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا اس طرح کے ماڈرنائز دور میں ٹیکنالوجی میں اویئرنیس ہونے کے باوجود اس طرح کی حرکتیں ہونا اور انصاف بھی نہ ملنا مظلوم لوگوں کو کسی حیرت سے کم نہیں ہوتا. تو سب سے جو عشق بعد کی باتیں ہوتی ہیں, پہلے ہوتا ہے انسان کا کریکٹر ڈیولپ کرنا, انسان کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا. اگر کسی انسان کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر اگر وہ اس طرح حسن پرستی کا اگر شکار ہو جاتا ہے یا اسی وجہ سے وہ حسن پرستی کا شکار ہوتا ہے, اسی وجہ سے خود غرضی اس میں لالچ پیدا ہوتا ہے, اسی وجہ سے دھوکہ دہی جنم لیتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا انسانی معاشرے میں کلیشز پیدا کرتی ہیں.